بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 20 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور اس سے آگے کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے سیدنا آدم، اے حضرت آدم علیہ السلام، اسکن، آپ ٹھہریں اس جنت میں، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یعنی آپ اور آپ کی بیوی اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، راغدن، بغیر کسی روک ٹوک کے، حیث شئتما، جب تمہارا، جہاں سے تمہارا جی چاہے، ولا تقربا هذه الشجرہ، مگر اس پیڑ کے، اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا فرمائیں۔ سب سے پہلے تو حضرت حوا جو ہیں ان کی پیدائش کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پچھلی آیت میں بھی ہوئی مختصر بات، مگر اس میں بھی مختصر بات بیان کریں گے۔ وہ یہ کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے جہاں آج مکہ معظمہ ہے، لیکن حضرت حوا جو ہیں ان کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ کہاں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جید اور معتبر اور مستند اور اوتھینٹک صحابہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا جو ہیں ان کی پیدائش جنت میں ہوئی، کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن سو رہے تھے کہ ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا گیا۔ تو اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرے رہو۔ لیکن حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے روایت فرمائی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جو ہیں ان کو نوری لباس پہنایا، ان کے سر پر تاج رکھے، سونے کے تخت پر بٹھایا، اور حضرت حوا جو ہیں انہیں مختلف قسم کے زیورات سے آراستہ کیا، اور پھر ان دونوں کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ یہ تفسیر روح البیان اور تفسیر کبیر میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا جو ہیں ان کی پیدائش بھی زمین میں ہوئی۔ تو اب اس آیت مبارکہ کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جا کر رہو، یعنی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جا کر رہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے پیدائش کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے، لہٰذا دونوں چیزوں کا جو ہے وہ بتایا جانا ضروری تھا۔ اور وہ درخت کون سا تھا جس سے روکا گیا؟ تو تفسیر روح البیان، تفسیر نعیمی، تفسیر عزیزی اور بہت ساری تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، اور جس طرح کہ آج کے دور میں ایک بیل جو ہے اس کا گردہ ہوتا ہے، اتنا بڑا وہ پھل تھا، گندم کا دانہ تھا، اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور مکھن سے زیادہ نرم اور لذیذ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے اسے تناول فرما لیا، مگر سب سے پہلے حضرت حوا نے اسے کھایا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اس آیت مبارکہ سے چند فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چونکہ نکاح کیا تھا حضرت حوا سے، تو نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی صدہا یعنی سینکڑوں اس کے فائدے موجود ہیں۔ دو ہی عبادتیں ایسی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہوں گی، ان میں سے ایک نکاح ہے اور دوسرا ایمان ہے۔ تو نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یوں کہہ لیں کہ ایک اللہ کا اور بھی اصول ہے کہ قرآن پاک میں صرف انہی پیغمبروں کا ذکر اللہ نے فرمایا جو نکاح والے پیغمبر ہیں۔ اگر آپ یہ سوال پیدا ہو ذہن میں آپ کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نکاح نہیں کیا اور آسمانوں پر چلے گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو آپ نکاح فرمائیں گے، اور 7 سال تک آپ کا نکاح رہے گا، اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ حصورا و نبی من الصالحین، کہ وہ عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے۔ تو اس کے باوجود حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی نکاح کیا، مگر اور اپنی بیوی کی طرف زیادہ توجہ نہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مشغول رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کی اجازت بھی عطا فرما دی تھی۔ اور پھر اس سے اگلا ایک بات یہ پتہ چلی کہ جنت کی نعمتوں میں سے بیویاں اعلیٰ نعمت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دل کی خوشی کے لیے، دل بستگی کے لیے، دل کو خوش کرنے کے لیے، دل جوئی کے لیے ان کی بیوی کو بھی وہاں رکھا۔ لہٰذا جن لوگوں نے جنت
کی حوروں کا انکار کیا ہے وہ شدید غلطی پر ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں حضرت حوا تھی تو حوروں کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں، یہ مولویوں نے اس طرح کی بات بنا لی ہے، یہ علماء نے بات بنا لی ہے، اور طرح طرح کی اعتراضات کرتے ہیں۔ تو وہ یقیناً جہالت والی بات کرتے ہیں، جبکہ قرآن مقدس اس سے ہٹ کر بہت ساری تفصیلات بیان فرماتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ 4 طریقوں سے ہوئی ہے۔ ماں باپ سے ہوئی ہے، جیسے کہ ہم عام انسان ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان بغیر ماں باپ کے بھی پیدا ہوا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اسی طرح انسان بغیر ماں کے بھی پیدا ہوا ہے، جیسے کہ حضرت حوا علیہ السلام ہے، اور انسان بغیر باپ کے بھی پیدا ہوا ہے، جس طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو بھی آپ ضرور ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح حضرت امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تشریح فرمائی کہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے وہ دانہ کھا لیا اے آدم تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آپ اس بات کا یہ نقطہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ظالموں سے مراد وہ ظلم نہیں جو میں اور آپ اور عام لوگوں کا ظلم ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد حد سے بڑھنا ہے، حد سے بڑھنا۔ یعنی یہاں پر ہم نبی کو ظالم نہیں کہہ سکتے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جب اللہ نے ظالم کہا ہے تو ہم بھی کہیں گے، نہیں۔ ہمارا اردو میں، پنجابی میں اور فارسی میں ظالم کا معنی اور ہے، اور عربی میں ظالم کا معنی اور ہے۔ تو اور پھر ظالم کا معنی ظلم کرنے والا بھی ہے، مگر جب اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہوتی ہے تو پھر حد سے بڑھنے والا اس کا معنی ہوتا ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر نبی ہی ظالم ہوگا تو پھر اگر ہم نے نبی کو ظالم مانا تو یہ کفر ہے، کیونکہ نبی ظالم نہیں ہوتا، اور یہ نبی کو ظالم کہنا نبی کی توہین ہے۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے ایسے اسکالر پیدا ہو چکے ہیں جو کہ بڑی بے باکی کے ساتھ، بہت زیادہ بے شرمی کے ساتھ انبیاء کرام کے بارے اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں جو کہ بالکل ہی بے معنی ہوتے ہیں اور غلط ہوتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو پس پھسلا دیا ان دونوں کو ابلیس نے یعنی شیطان نے اس سے یعنی جنت میں سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس انہیں علیحدہ کر دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ اس سے جس میں کہ وہ تھے، یعنی کہ وہ جنت میں تھے تو جنت سے پھسلا کر علیحدہ کر دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہوگا، یعنی تم نیچے اتر جاؤ اور تمہاری اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں کچھ وقت تک ٹھہرنا لکھا گیا ہے اور نفع پانا لکھا گیا ہے ایک مدت کے لیے۔ تو یہ چونکہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اور اس آیت مبارکہ میں نکالے جانے کا ذکر ہے، تو وہ نکالا جانا کیسے ہوا؟ آئیے، یہ واقعہ بہت لطیف اور مزیدار واقعہ ہے اور یہ سننے والا ہے۔ وہ اس طرح ہوا کہ شیطان جو ہے اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے سخت حسد پیدا ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس فکر میں رہتا تھا کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ یہ طریقہ ہے کہ وہ استعمال کیا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے۔ جنت سے نکالنا مین شیطان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ مقام سے گرانا مقصد تھا، تو مقام سے گرایا جائے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جنت میں مور بھی تھا اور سانپ بھی تھا، مگر سانپ اس انداز سے نہیں تھا جس طرح کہ آج خطرناک حالت میں ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر حضرت حوا تھیں، تو سب سے پہلے حضرت حوا کے پاس وہ گیا اور حضرت حوا کو جا کر کہنے لگا شیطان، چونکہ پہلے نکالا جا چکا تھا اور بعد میں بھی جنت کے دروازے پر کھڑا تھا، اور پھر حضرت حوا کو اس نے جا کر کہا کہ ایک درخت ہے اور وہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا اچھا ہے، مگر اگر آپ اسے کھا لیں گے تو آپ بادشاہی آپ کی ہمیشہ رہے گی جنت میں اور کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تو شیطان نے بہلا پھسلا کر حضرت حوا کو وہ دانہ کھلا دیا، یعنی وہ گندم کا دانہ کھلا دیا، اور اس وقت جو مور تھا وہ رقص کر رہا تھا، اور اسی طرح جو سانپ ہے وہ بھی ساتھ ادھر یعنی حضرت حوا کو بہلا رہا تھا۔ لہٰذا سانپ کا اور مور کا باقاعدہ کردار ساری تفاسیر کے اندر موجود ہے، تفسیر کبیر میں، تفسیر عزیزی میں اور دیگر تفاسیر کے اندر باقاعدہ اس کا موجود ہے سارا ذکر۔ تو حضرت حوا نے جب دانہ کھایا اور وہ بڑا میٹھا تھا، بڑا لذیذ تھا، تو
ہوا یہ کہ وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئیں اور کہنے لگیں کہ یہ بڑا زبردست ہے یہ دانہ گندم کا، لہٰذا آپ اسے کھا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان نے کہا، کیا میں آپ کو اس درخت کا نہ بتاؤں کہ جس کے کھانے کی وجہ سے خلد، آپ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ ملک، اور ایسی بادشاہی ملے گی لا یبلا، کہ جس کو کبھی بھی زوال نہیں ہوگا۔ تو شیطان جو ہے اس نے جب یہ بات کی اور اس کی طرف، گندم کے درخت کی طرف اسے حضرت آدم علیہ السلام کو بہلایا، تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں بھی آ گئے، اور بہت زیادہ وہ جو اس نے دلائل دیے ان میں بھی آ گئے، اور وہ دانہ آپ نے چکھ لیا اور کھا لیا۔ جب آپ نے دانہ کھایا تو اس وقت آپ کو شرم محسوس ہوئی، آپ کو ایسا لگا کہ جیسے آپ بے حجاب ہیں، بے پردہ ہیں۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے بے پردگی کو چھپانے کے لیے انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے جسم مبارک کو لپیٹا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو منع کیا گیا تھا، یہ ممانعات تنزیہی تھی، تحریمی نہ تھی۔ یعنی حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تنزیہی، ایک تحریمی، یعنی ایک حرام ہوتا ہے اور ایک مباح یعنی کہ جائز ہوتا ہے۔ تو یہ تنزیہی ممانعات تھی، یعنی کہ ایسی ممانعت تھی کہ جس کے بعد بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام یہ بھول گئے تھے۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے کہ انہیں اس درخت سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا بھولنے کی وجہ سے آپ نے وہ دانہ کھایا، تو آپ گناہ گار نہ ٹھہرے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، خطا ہوئی، تو نعوذ باللہ، ایسا کہنے والا خود اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم پیدا فرمایا ہے، کوئی نبی بھی گناہ گار نہیں ہوتا، اور جو نبی کو گناہ گار سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے شیطان پر یقین کیوں کیا، تو شیطان نے ان کے سامنے قسم کھائی تھی، حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے۔ قرآن پاک نے ان الفاظ کو بیان کیا ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم کھائی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے سامنے شیطان نے، اور کہا کہ میں کچھ نہیں آپ کو کہتا، صرف میں تو آپ کو نصیحت ہی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں یہ بہت ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں وہ بھول گئے، اور انبیاء بھلا دیے جاتے ہیں بہت ساری حکمتوں کی وجہ سے۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت اللہ کے سپرد کرنا بھول گئے، تو پھر کیا ہوا، 40 سال تک کے لیے جدائی ہو گئی، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بھی چلی گئیں۔ اسی طرح اس جدائی میں بھی برکت تھی، اور اس جدائی میں بھی حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سلطنت ملی، اور بنی اسرائیل کی قوم اس بھول کی وجہ سے مصر میں آباد ہوئی۔ اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نسیان طاری فرمایا گیا ایک دفعہ، کہ حضور علیہ السلام بدر کے قیدیوں کے متعلق وحی کا انتظار فرمانا بھول گئے تھے، اور اس بھول کی برکت سے ان تمام قیدیوں کو بعد میں ایمان نصیب ہوا۔ اگر اس وقت وہ قیدی قتل ہو جاتے تو ایمان نہ ملتا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ ہماری بھول شیطانی اور نفسانی ہوتی ہے، اور پیغمبر کی بھول رحمانی ہوتی ہے، جس کے شاندار نتیجے نکلا کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو شیطان نے ایک دم ہی نہیں بہکایا، بلکہ پہلے حضرت حوا کو اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو اسی طرح پہلے وہ درخت حضرت حوا نے کھایا تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہوئی، مگر میں نے دوبارہ اس لیے بیان کی کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے باہر تشریف لانے کا جو واقعہ ہے وہ مختصراً میں نے آپ کو عرض کیا، مگر اتنا بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے شہر سرندیپ میں، یعنی جو کہ آج کل افریقہ کا علاقہ ہے، اس میں اتارے گئے، اور پہاڑ پر، جس پہاڑ کا نام نود ہے، اور حضرت حوا کو ساحل عرب پر جدہ میں اتارا گیا، اور مور کو ماراج الہند میں اتارا گیا، اور شیطان کو جنگل میسان میں اتارا گیا، جو کہ شہر بصرہ کے پاس کچھ فاصلے پر ہے، جہاں یاجوج و ماجوج کی دیوار بھی قائم ہے۔ اور شام کو سجستان میں یا اصفہان بھی کا ذکر بھی آتا ہے، اصفہان میں اتارا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس علاقے میں سانپ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو کھیتی باڑی کرنے اور معاش حاصل کرنے کی تکلیف دی گئی، دانہ کھانے کے بدلے
کھیتی باڑی کرنے اور ذریعہ معاش حاصل کرنے کی تکلیف دی گئی۔ حضرت حوا نے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ترغیب بنائی تھی تو حضرت حوا اور عورتوں کو پیریڈز یعنی حیض اور حمل اور عقل کی کمی اور وراثت میں حصہ کم کر کے سزا دی گئی۔ یوں کہنا کہ اللہ کی طرف سے یہ سزا ملی۔ جو سانپ ہے اس کے پاؤں غائب کر دیے گئے اور اس کو پیٹ کے بل چلایا گیا اور اس کی غذا جو ہے وہ مٹی قرار دے دی گئی، اور مور جو ہے مور کے پاؤں بد شکل کر دیے گئے، اور شیطان نے جو بہلایا پھسلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جو صورت ہے وہ بگاڑ دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان کی جو جسم ہے وہ خنزیر کی طرح بنا دیا گیا اور اس کا جو چہرہ ہے وہ بندر کی طرح بنا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے ہری بھری ہے کہ عود اور قرنفل اور دیگر خوشبوئیں ہندوستان میں اس لیے زیادہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر اترے تو ان کے جسم میں جنتی درخت کے پتے تھے، اور پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کچھ پھل بھی لائے تھے، ان کا تذکرہ اگلی آڈیو میں ہوگا اور اگلے کلپ میں ہوگا۔ رب کائنات ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے ہر ہتھ کنڈے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔